السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 93۔ سورۃ النساء، آیات ہیں 92 سے لے کر 94 تک، اور اس صفحے میں مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ۔ خطأ حمزہ پر 2 زبر ہیں، الف سے تبدیل ہو جائے گا، چاہے الف لکھا ہو یا نہ لکھا ہو۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ آیت در آیت، یعنی آیت تو لمبی ہے، اب ایک جملہ جملہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ ہی۔ کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کسی مومن کا قتل کرے سوائے اس کے خطا، مطلب ہے کہ مومن کسی مومن کو قتل نہیں کرتا، لغزش غلطی ہو گئی، خطا یعنی غلطی سے، اب ہو گئی غلطی جنگ میں تو اسے کافر سمجھا، تو جو کوئی کسی مومن کو ومن قتل مؤمنا خطأ، تو اب اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ تحریر رقبۃ مؤمنہ، یعنی مومن غلام کو آزاد کرنا، چاہے وہ غلام ہو چاہے باندی ہو، مطلب رقبہ یعنی گردن، ایمان والی گردن۔ لیکن ایک اور چیز، ودیۃ مسلمہ، تو دیت کسے کہیں گے؟ دیت یعنی جو خون بہا، اس کا ترجمہ ہے، کسی کو قتل کیا غلطی سے، مومن تھا وہ، تو خون بہا، سپرد کریں گے اس کے گھر والوں کو۔ پھر استثناء الا ان یصدقوا، ہاں وہ اگر بطور صدقہ معاف کر دیں، چلیے غلطی سے ہوا ہے ہم معاف کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، اب ایک دوسری شکل، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، جس کا قتل کیا گیا ہے وہ تمہاری ایسی قوم سے جو دشمن ہے، مگر وہ مومن، جس کا قتل کیا ہے وہ مومن، مگر وہ کہاں سے آیا ہے؟ تمہاری دشمن قوم سے، تو تحریر رقبۃ مومنہ، ایک مومن گردن کا چھڑانا۔ اب یہاں پر دیت نہیں ہے، کیونکہ خون بہا کس کے حوالے کریں گے؟ وہاں تو دشمن ہے قوم، وہاں کوئی جا نہیں سکتا، تو فرق سمجھیے دونوں جو کلمات میں، دونوں جملوں میں۔ اب تیسری شکل، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے جس کے بینکم و بینہم، آپس میں تمہارے عہد ہے، مطلب ہے کہ جیسے کہ حلیف ہیں، اتحادی ہیں، تو وہاں تو جا سکتے ہیں نا، اتحادی ہیں، لڑ نہیں سکتے آپس میں، تو آزادی جا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اب ان کے حوالے کر دیا جائے خون بہا اور تحریر رقبۃ مومنہ۔
تو 3 شکلیں ہوئی جی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ. اب یہ کہ کسی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ غلام خریدے آزاد کرے، تو پھر 2 مہینوں کے روزے وہ بھی لگاتار متتابعین. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابھی احکام بتلائے، پہلی شکل، دوسری، تیسری، یہ علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے. اب دوسری شکل سنیے اور مزید آیت. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. پہلے آیت میں تو یہ بتایا کہ کسی مومن کے مناسب نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے، لیکن ہوا. اور جو کوئی قتل کرے مومن کو جان بوجھ کر، پہلے کیا تھا خطأً، یہاں جان بوجھ کر، تو اس کی سزا جہنم، ہمیشہ اس میں رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس پر اس کی لعنت. لعنت یعنی کہ رحمت سے محرومی. وہ اعد لہ عذابا عظیما، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بڑا عذاب. اب یہاں قصاص نہیں بتلایا گیا، قصاص تو ہوگا، لیکن یہ کہ اس فعل کی کباعت کہ ہمیشہ جہنم میں. ایک مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر جی. یہ اور بات ہے کہ پھر توبہ کرے، چونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگے. تو پہلے کوئی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر، اس کی کباعت کو بیان کیا گیا. تو اس آیت کو نوٹ کر لیجئے. اب اگلی آیت جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، تو ہم اسے بیان کر دیتے ہیں تاکہ پھر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ترجمے سے ہی. تو پہلے تلاوت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ كان بما تعملون خبیرا. ترجمے سے پہلے ہم آپ کو پس منظر بتاتے ہیں. امام بخاری نے نوٹ کیا، امام مسلم نے بھی نوٹ کیے ہیں کہ مسلم جو ہے گزر رہے تھے تو ایک چرواہا سے جو ہے سامنے آیا تو اس نے سلام کیا، السلام علیکم. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ سلام کر رہا ہے تو اسے قتل کر دیا. اب سنیے گا، اے ایمان والو جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں، یعنی کیا جہاد کے لیے نکلے ہیں، تو اچھی طرح فتبینوا، تحقیق کر لو کہ یہ کون شخص ہے، اور مت کہو جس نے تمہاری طرف سلام کہا تمہیں کہ تو مومن نہیں، ایسا مت کہو. تلاش کرو، تحقیق کرو. تب تغون عرض الحیات الدنیا، یعنی تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو جبکہ اللہ کے پاس بہت ساری غنیمت، مغانم، غنیمت کی جمع، یعنی وہ بھی مال ہوتا ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو قتل کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا مال تو لے آئیں گے نا، اس کے پاس تلوار ہوگی، اس کے پاس گھوڑا ہوگا، جو بھی ہوگا. تو یہ کہا جا رہا ہے عرض الحیات الدنیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارا مال ہے. تو یہ اصلاح کی جا رہی ہے، اور جیسے کہ امام بخاری اور مسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. لیکن اگلی آیت جو ہے ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح تم تھے اس کے پہلے، یہ پیغام میں اکثر دیا کرتا ہوں. یعنی کیا کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ تم بھی ایسی تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے احسان کیا، یعنی کیا تم بھی ایسے ہی تھے، شرک کی غلاظت میں ملوث. اللہ نے توفیق دی تو
ایمان لائے. فمن اللہ، تو اللہ نے احسان کیا. فتبینوا، لہذا تحقیق کرو. یعنی کسی مومن کو کافر سمجھ کر قتل کرنا یہ تو مناسب نہیں، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کافر کو مومن سمجھ کر چھوڑ دو. ہمارے یہاں بہت مشہور ہے. تو یہ پیغام اس لیے کہ خاص کر ہم جو دعوت دیتے ہیں، ہمارے یہاں مختلف فکر کے لوگ ہیں، تو اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن اور احادیث سے صحیح سے جڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی توفیق یہ جاری و ساری رہے ہمارے اور آپ کے ساتھ میں. مگر اس کے علاوہ جو لوگ ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، تو ہم ان سے ملیں اور قریب لانے کی کوشش میں لگے رہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا. ہم کسی شخص سے، کسی شخصیت سے نفرت نہ کریں، بلکہ اس کے عمل سے. اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو ہم اس سے دور رہیں، لیکن اس شخص کو تو نصیحت کرتے رہیں گے نا. یہ پیغام ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے. لہذا چوکنا رہیے، ہوشیار رہیے. تو آج اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.